الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصاً على سید الرسل سیدنا ومولانا وحبیبنا وکریمنا محمد امین وعلى آلہ وأہل بیتہ وأزواجہ وذریاتہ وأحبابہ وأصحابہ وأتباعہ أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين
وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين شہنشاہ دیس عرب دیا تیرا وسدار شہر مدینہ شہنشاہ دیس عرب دیا تیرا وسدار شہر مدینہ کی آنکھاں میں کس منہ نال آکھاں میرا روشنی کر دے سینہ کی آنکھاں میں کس منہ نال آکھاں میرا روشنی کر دے سینہ بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے مینوں انج پیا لگدا اے جویں آقا آئے ہوئے نے مینوں انج پیا لگدا اے جویں آقا آئے ہوئے نے معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت کی پاک حمد و ثنا تو بعد اور ہمارے آقا سیدہ آمنہ کے لال مدینہ طیبہ کے تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ عرفہ کے اندر تحفتاً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین محترم، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول ہو۔ اللہ رب العزت کے خصوصی کرم و فضل سے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہوں سے آج کا یہ ہمارا 38واں سیشن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس سیشن میں تاجدار ختم نبوت جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں بات کریں گے۔ موضوع بڑا اہم ہے اور بینگ اے مسلم ہم کو اس موضوع کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عزیز میری کوشش ہوگی کہ میں اس موضوع کے ہر گوشے کو زیر بحث لے کر آؤں۔ آپ سے التماس صرف اتنی ہے کہ میرے ایک ایک جملے کی جانب آپ لوگوں نے فوکس رہنا ہے اور توجہ دینی ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امتیازی شان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں
خاتم النبیین ہیں والمرسلین ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو دین جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ دین دیگر انبیاء سے ہوتا ہوا میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ آ کر پایائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ایک مکمل نبوت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا جو دین ہے وہ مکمل دین ہے، اور اس دین کے مکمل ہونے پہ اللہ رب العزت کی ذات نے خود قرآن مجید کے اندر خوشخبری دی ہے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ میرا محبوب جو دین لے کر آیا ہے وہ دین ہر لحاظ سے مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اور تمام بھی ہے، اور کمال بھی ہے، کہ کائنات میں اس جیسا اور کوئی دین بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا مالک کائنات نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر اس بات کا اعلان کر کے سارے ابہام جو ہیں وہ دور کر دیے۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ توجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اعلان فرما دیا کہ آج کے دن میں نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور اپنی ساری کی ساری جو نعمتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ میں نے وہ تمام کر دی ہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے دین اسلام کو جو ہے پسند فرمایا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ معزز سامعین محترم، سب سے پہلی خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ مالک کائنات نے جو ہم کو دین دیا ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ، کہ ایسا تحفہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کہ اس دین کے اوپر اگر ہم اپنی جان جو ہیں قربان کر دیں تو پھر بھی ہم اس تحفے کی جو قیمت ہے ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا یہ تحفہ ہے۔ ملا کیسے ہے؟ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ہمیں صدقہ ملا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ہم کو صدقہ جو ہے ملا ہے یہ دین، اور یہ دین ایسا ہے کہ جو کہ آخری دین ہے۔ اس دین کے بعد اب کوئی دین نہیں ہے، اور اس دین نے آ کر سارے دینوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب اس دین کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا جو دین ہے وہ نہیں چل سکے گا، اور نہ ہی کوئی دین اسلام کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جن کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، مولا کائنات ان کو صحیح العقیدہ مسلمان بناتا ہے،
صحیح العقیدہ مسلمان وہ ہے جو اس دین کو ہی اپنے لیے نجات سمجھتا ہے، اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے، اپنے لیے برکت سمجھتا ہے، اپنے لیے فلاح سمجھتا ہے، اور اپنی اس دین میں بقا سمجھتا ہے، اور اسی دین میں ہی اپنی کامیابی اور کامرانی سمجھتا ہے۔ وہ ہے صحیح العقیدہ مسلمان۔ معزز سامعین محترم، یقین جانیں اللہ رب العزت کی جانب سے یہ جو دین ہے یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اور یاد رکھیں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کہ جو شخص اس دین سے ہٹ جائے گا، اس دین کو چھوڑ دے گا، یا اس دین میں نقص ڈھونڈے گا، وہ سمجھیں تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کا ستیہ ناس ہو جائے گا، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے لعنت کے، سوائے لعنت کے۔ لیکن جو اس دین کے ساتھ جڑا رہے گا، اس دین کو اپنائے گا، اس دین کے اوپر عمل کرے گا، اس کے لیے نفع ہے، اس کے لیے بہتری ہے۔ تو معزز سامعین محترم، میں تھوڑے سے جملے جو ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس آیت کے اندر دو جملے جو ہیں بڑے خاص ہیں، ورنہ اس آیت کی جو وضاحت ہے وہ بہت لمبی چوڑا کام ہے، لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع فقط یہ ہے کہ ٹچ دینا، آپ کو سمجھانا ہے۔ دو جملے بڑے رب العزت کی ذات نے اس آیت میں جو ہے بیان فرمائے ہیں۔ ایک جملہ یہ فرمایا اکملت، اکملت کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہو جانا، کمال حاصل کر لینا، اور اتممت کا مطلب ہوتا ہے تمام، یعنی ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لینے کا نام ہے، یعنی پرفیکشن اینڈ کمپلیشن، ایک کمال اور دوسرا تمام۔ اور یاد رکھیں ان دونوں ورڈز کے اندر، ان دونوں الفاظ میں بہت بڑا فرق ہے، اور اس فرق کو آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کمال کہتے ہیں اوصاف خارجیہ کو، جو خارجی اوصاف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کمال، اور تمام اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز اپنے اجزاء کے لحاظ سے مکمل ہو اس کو ہم تمام کہیں گے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ بھئی ایک شخص ہے، لیکن اس شخص کی ایک ٹانگ نہیں ہے، یا فرض کر لیں ایک بازو نہیں ہے، یا فرض کر لیں ایک آنکھ نہیں ہے، تو اجزاء کے لحاظ سے وہ شخص جو ہے وہ ناتمام ہے، وہ شخص جو ہے وہ ناقص ہے۔ تو جو ہے کہ اجزاء کے لحاظ سے وہ شخص جو ہے ناتمام ہے، وہ شخص جو ہے نقص والا ہے، بے شک وہ جتنا مرضی حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، دیگر خوبیاں بھی اس میں موجود ہوں، لیکن اس میں نقص پایا جاتا ہے، وہ ناتمام ہے۔ تو ایسے ہی ایک ایسا شخص ہے، جملوں کی طرف توجہ دینی ہے، میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسے ہی ایک شخص ہے، اعضاء اس کے سارے پورے ہیں، آنکھیں بھی ہیں، بازو بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، ٹانگیں بھی ہیں، سب کچھ اس کا کیا ہے، مکمل ہے، لیکن اس کے جو اخلاق ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں، اس کے جو خصائل ہیں وہ ناہموار ہیں، اس کی جو عادات ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ نامکمل ہوگا۔
اسے ہم مکمل نہیں کہہ سکتے۔ مالک کائنات میں اس آیت کے اندر یہ دونوں جملے فرما کر اس بات کا ابہام جو ہے دور کر دیا گیا ہے کہ میں نے جو دین عطا کیا ہے وہ دین جو ہے مکمل بھی ہے، کمال والا بھی ہے، کمالات والا بھی ہے، حسن والا بھی ہے، جمال والا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے، اور ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے مکمل بھی ہے، کہ یعنی کہ یہ ایسا دین ہے جو زندگی کی تمام ضروریات کا، تمام معاملات کا، تمام عبادات کا، تمام اخلاقیات کا، تمام معاشیات کا، تمام سیاسیات کا، یہ جو دین ہے اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، یعنی ہر لحاظ سے جو ہے یہ دین مکمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، توجہ رکھنی ہے کہ جملہ قیمتی، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی جو بعثت ہوئی ہے وہ بطور آخری رسول کے ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ دین جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نامکمل ہو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ نبوت کی جو امارت ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امارت کی آخری اینٹ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امارت کی آخری اینٹ ہیں، یعنی اب قیامت تک کے لیے کوئی اور دین بھی نہیں آئے گا، رسول بھی نہیں آئے گا، کیونکہ رسول اس لیے آتا ہے دین کے لیے، دین تو مکمل ہو چکا ہے، تو لہٰذا رسول اور نبی جو ہے اب قیامت تک کے لیے نہیں آئے گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ سارے کے سارے عالموں کے لیے، سارے کے سارے انسانوں کے لیے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لا چکے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اب کوئی رسول اور نبی نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یار کیا شان بیان کروں کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام کے تمام اوصاف پائے جاتے ہیں جو دیگر انبیاء میں موجود تھے، وہ سارے کے سارے جو اوصاف ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ذرا قابل غور جملے ہیں کہ ہر قسم کے اوصاف وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں، آپ کی نبوت میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں موجود ہیں۔ آپ صرف خاتم النبیین نہیں ہیں بلکہ رحمت للعالمین بھی ہیں، خاتم النبیین کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین بھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے یہ رحمت کا مجسم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب قیامت تک کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آئے اور وہ آ کے رحمت کی گلپاشی کرے، کہ آقا کی جو رحمت ہے یہ عالمین کے لیے ہے، کوئی بھی اس رحمت سے جو ہے محروم نہیں ہے۔ جب محروم نہیں ہے تو پھر نبی کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں،
جیسے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے بھی ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کے اندر کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جو اوصاف پائے جاتے ہیں آپ اس کے بھی خاتم ہیں، ہر اوصاف کے خاتم ہیں آپ، یعنی خاتم الاخلاق بھی ہیں، خاتم العلوم بھی ہیں، اور خاتم الرحمت بھی ہیں۔ یعنی اخلاق کے، علوم کے اور رحمت کے جتنے بھی مدارج ہیں، مراتب ہیں، وہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، ان کی تکمیل ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا اب کچھ تکمیل ہونے والا باقی بچا ہی نہیں ہے، تو نبی کوئی اور کیسے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے اس میں وہ سارے کے سارے علوم جو ہیں بدرجہ اتم موجود ہیں، جو دیگر سارے کے سارے انبیاء میں موجود تھے، وہ فقط آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی رسول کی ضرورت ہے، کیونکہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے وہی سب کے لیے کافی ہے، اور آپ خاتم الشرع ہیں۔ کس شریعت نے بھی جہاں تک جس انتہا تک پہنچنا تھا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ بھی پہنچ چکی ہے، اس لیے آپ خاتم الشرع بھی ہیں اور خاتم الادیان بھی ہیں، کہ آپ کے آنے سے اب قیامت تک کے لیے کوئی دین نہیں آئے گا، اور آپ کا دین ہر لحاظ سے، جیسے میں نے پہلے آیت پڑھی ہے، ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے، ہر پہلو سے مکمل بھی ہے اور اکمل بھی ہے اور تمام بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی جو کتاب ہے، قرآن مجید ہے، وہ بھی خاتم الکتب ہے۔ اس کے آنے سے ساری کی ساری جو کتابیں ہیں ان کی حیثیت، اہمیت، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب فقط قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہی کافی ہے۔ معزز سامعین محترم، بڑے آسان جملوں میں ختم نبوت کا مفہوم سمجھانے کی آپ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ تکمیل نبوت، کہ نبوت کا مکمل ہو جانا اور نبوت کا تمام ہو جانا، کہ یعنی کہ وہ سارے کے سارے مدارج جو ہیں پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ اب کوئی ایسا درجہ باقی رہا ہی نہیں ہے جس کے لیے کسی اور نے آنا ہے۔ کوئی درجہ باقی ہو تو پھر ہی کوئی آئے گا، کوئی درجہ ایسا ہے ہی نہیں ہے جس کی انتہا جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نہ ہو۔ پوری دنیا کے سامنے میرا یہ چیلنج ہے کہ کوئی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی ہے یا کوئی اسی کو سمجھتا ہے تو ہمارے سامنے آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے،
میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مالک کائنات نے ہر چیز کی جو ہے وہ انتہا کر دی ہے۔ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آ کے مکمل ہو گئی۔ دین بھی مکمل ہو گیا، شریعت بھی مکمل ہو گئی، اخلاق بھی مکمل ہو گئے، رحمت بھی مکمل ہو گئی، شرع بھی مکمل ہو گئی، کتاب بھی مکمل ہوگی۔ وہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز ہے۔ لوح محفوظ کی تفصیل اس کے اندر ہے، کوئی ایسی شے ہے نہیں جو اس میں موجود نہ ہو، کہ کتاب بھی آپ کو ایسی دی گئی ہے کہ جو ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے مکمل ہے۔ تو جب ہے سب کچھ مکمل، سب کچھ اویلیبل ہے، تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو ہے، یاد رکھیں، وہ انتہائی درجہ پہ ہے۔ ایسی نبوت اور رسالت کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی جو آپ کے حصے میں آئی۔ نبی سارے آئے، شانوں والے آئے، مقاموں والے آئے، رسول بھی آئے، شریعتیں لے کر آئے، سب کچھ ہوا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امتیاز حاصل ہے، جو امتیازی شان حاصل ہے، وہ کسی اور کو نہیں۔ آپ سے قبل کسی نبی نے، کسی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور خاتم الرسل ہوں۔ یہ فقط اعزاز جو ہے میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو حاصل ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں۔ صرف آپ نے نہیں کہا، بلکہ رب کائنات نے بھی یہ بات کہی کہ آپ جو ہیں خاتم النبیین ہیں۔ ابھی آپ کو تھوڑی سی بات کو سمجھانے کے لیے نا دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو اس کا مفہوم سمجھنے میں اور آسانی پیدا ہو جائے کہ ختم نبوت جو ہے وہ ہے کیا چیز۔ یاد رکھیں کہ نبوت کی بنیاد جو ہے وہ دو چیزوں پہ ہوتی ہے۔ کن چیزوں پہ؟ دو چیزوں پہ ہوتی ہے۔ کون کون سی ہیں وہ دو چیزیں؟ ایک ہے کمال اخلاق، کہ اخلاق جو ہے وہ مکمل ہو، توجہ ہے، اور ایک ہے کمال علم، کہ علم جو ہے وہ مکمل ہو۔ تو لہذا سب سے پہلے دیکھنا ہے یہ دونوں چیزیں جو آپ میں ہیں کس حد تک ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ کی نبوت جو ہے انتہائی درجے پہ پہنچ چکی ہے، اور یہ والا جو درجہ آپ کو ملا ہے، انتہا والا، مکمل والا، اکمل والا، وہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ توجہ رکھنی ہے۔ پہلے سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا فرمان سنتے ہیں کہ حضور اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم جو ہیں وہ مجھے عطا کر دیے گئے۔ یعنی کہ جب سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے،
جب سے اس دنیا میں انسانیت کا آغاز ہوا ہے اور جب یہ دنیا ختم ہوگی یعنی قیامت آئے گی، دنیا سے شروع سے لے کر دنیا کے آخر تک جو بھی علوم ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اگلوں اور پچھلوں کے سارے علوم جو ہیں وہ مجھے عطا کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے یہ ایسی ذات ہے کہ جن کو ہر قسم کا علم جو ہے وہ حاصل ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ سے پوشیدہ ہو، آپ سے مخفی ہو۔ بھائی صاحب توجہ کرنی ہے، آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، توجہ کرنی ہے، آپ کے سوال کا جواب ہے۔ مالک کائنات نے سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں بڑے کھل کے حضور کی شان بیان کیا۔ توجہ رکھنی ہے، نمبر بھی آیت کا یاد کر لیں، کسی کو آیت جو ہے پڑھ کے 113 اس میں رب کائنات نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے کھل کے بیان کی ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں، کہ تھوڑا سا فوکس رہیں گے، آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کو سمجھ بھی آئے گا، اور آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شان ہے کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آیت نمبر 113 سورہ نساء۔ مالک کائنات فرماتا ہے کہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی ہے۔ یعنی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دونوں چیزوں سے رب کائنات نے نوازا ہے، کتاب سے بھی نوازا ہے، حکمت سے بھی، دنائی سے بھی، معرفت سے بھی، عرفان سے بھی، پہچان سے بھی، کہ کوئی ایسی چیز ایسی نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے اس کا عرفان نہ رکھتی ہو، اس کی معرفت آپ نہ جانتے ہوں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ پہ نازل کی کتاب جو ہے دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ کی ذات اعلان کر رہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل کر دیا۔ کتاب ایسی ہے یار، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا جو نزول ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہو چکا ہے، آپ کے سینے پہ ہو چکا ہے، آپ کے دل انور پہ ہو چکا ہے۔ اور کتاب کے علاوہ پھر رب نے اور بھی کہا والحکمت، کہ سونیا میں تینوں حکمت بھی دیتی ہے، تینوں میں معرفت بھی دیتی ہے، تینوں میں عرفان بھی دیتا ہے، دنائی بھی میں تینوں دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ان ساری کی ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ سونیا تینوں او علم بھی دیتا ہے جو تو نہیں جانتا سا، کہ یعنی جس بات کی آپ کو خبر نہیں تھی، توجہ رکھنی ہے، جس چیز کو آپ نہیں جانتے تھے رب اعلان کر رہا ہے میں نے وہ علم جو ہے وہ بھی دے دیا ہے، کہ ہر علم سے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مولا کائنات نے نواز دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے وہ علم بھی دیا ہے۔ قرآن کے جملے ہیں وَعَلَّمَكَ، سونیا میں تینوں علم دیتا ہے۔ اور یارا رب کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو علم عطا کر دیا ہے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ سونیا او علم دے دیتا ہے جس علم دے بارے تو نہیں جان بس ہے، یعنی جس بارے حضور نو خبر نہیں سی رب نے ساریاں خبراں دے دیتی ہیں۔ قرآن دے جملے نے آپ دے سوال دا جواب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جیڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے نازل نہ ہوئی ہوئے۔ کتاب جو ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل، ہر لحاظ سے مکمل، دین جو ہے ہر لحاظ سے مکمل، شریعت جو ہے ہر لحاظ سے مکمل، رحمت جو ہے ہر لحاظ سے مکمل، کوئی محروم ہے ہی نہیں۔ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے حصہ نہیں ملا، چاہے کوئی دشمن ہو، اپنا ہو، غیر ہو، بیگانہ ہو، کوئی بھی ہو، کہہ ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی آیت کے آگے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سونیا توجہ رکھو کہ میرا تیرے تے بہت بڑا فضل ہے، اللہ اکبر، کہ رب اس چیز دا سانو سمجھان دی کوشش کر رہا ہے کہ میرے محبوب نو کسے معمولی محبوب نہ سمجھ کے بہ جائے ہو، یہ او محبوب ہے جدے اتے میرا فضل ہے۔ اور یارو جدے اتے خدا دا فضل ہوئے تے کمی کیڑی چیز ہی رہ جاندی ہے، اتے ہر شے پوری ہوندی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ذات ہے جس کے اوپر رب کائنات نے ہر چیز کی تکمیل کر دی، علوم کی تکمیل بھی آپ پہ ہوئی، نبوت کی تکمیل بھی آپ پہ ہوئی، رسالت کی تکمیل بھی آپ پہ ہوئی، اخلاق کی تکمیل بھی آپ پہ ہوئی، شرم و حیا کی تکمیل بھی آپ پہ ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا میں نے نبوت کا جو جز ہے، کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، اسی پہ ہم جو ہے نا پھر وائنڈ اپ کریں گے۔ بنیاد ایک میں نے بتائی کہ علم، کہ نبوت کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے۔ پہلی چیز ہے علم، علم کا آپ کو پتہ چل گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کا علم ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے جو آپ کے پاس نہ ہوئی۔ اگر کوئی منکر ہے تو اس کو یہ آیت پڑھ کے سنا دیا کرو کہ یار دیکھو خدا یہ کیا کہہ رہا ہے، کتاب بھی دے دی ہے، حکمت بھی دے دی ہے، اور وہ علم بھی دے دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے علوم جو ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے دے دی، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میرے محبوب کے اوپر جو ہے میرا فضل ہے، میرا فضل ہے، یعنی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو جن کے ساتھ خدا ہو یار، کمی رہتی نہیں وہاں پہ۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے دوسری جز کے بارے میں بھی جو آپ کے خصائل ہیں اخلاق والے، اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ عظیم تر ہے، یعنی کہ وہ عظمت کو چھو چکا ہے، وہ تکمیل ہو چکا ہے۔ ایسا اخلاق ہے آپ کا، کائنات میں ایسا اخلاق کسی اور کا نہیں ہے۔ اخلاق کے معاملے میں بھی، علم کے معاملے میں بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ انتہائی درجے کو پہنچی ہے۔
تو لہٰذا اب جس نے بھی رہنمائی لینی ہے قیامت تک کے لیے، علم جو ہے وہ بھی بے شمار ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور اپنی عادات کو جس نے ٹھیک کرنا ہے تو اخلاق جو ہے وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا سب سے بڑا ہے۔ وقت ہمارا کیونکہ اب ختم ہو چکا ہے، انہی الفاظ پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں، اور یہاں سے پھر ہم شروع ہوں گے آگے، یہ کئی سیشن میں نے اس کے کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔